کیا تو وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں موجودہ دور میں سب سے جو سخت وقت گزر رہا ہے، جو سخت ترین گناہ ہو رہا ہے، وہ بدنظری کا اور اللہ معاف کرے بدکاری کا چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ماڈرن دور ہے، موبائل ہے، بے حیائی ہے، عروج پر ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کسی کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی زوجہ، اس کی والدہ کس حلیے میں گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے کیا کیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی موبائل دے دیے۔ فرمایا اگر بچوں کی آپ ان کے جو ضمیر ہے، جو روحانیت ہے، اس کو آپ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی خلوتوں کو پاک رکھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہے کونے میں بیٹھا ہے موبائل لے کے، ساری دنیا اس میں جو دیکھے اس کی مرضی، اور شیطان اتنا مردود ہے کہ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ برائی کی طرف بہت جلدی راغب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کی پرورش میں سب سے پہلے اپنے گھروں میں جو حضور علیہ السلام کے فرمان ہیں اس کے مطابق بچوں کی پرورش کریں۔ فرمایا دنیا کا سب سے پاک انسان وہ ہے، سب سے جو بدکاری سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے۔ میرے دوستو، فرمایا اگر کوئی عورت مرد کو یا مرد عورت کو دعوت گناہ دے اور وہ اس کو کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کوشش کریں، ہوگا سب سے پہلے خود سے شروع، دوسرے کے اوپر انگلی نہیں تاننی، وہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ بس میں نے پہلے اپنے سے پھر اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں میں اندر لے گئی اور دروازے بند کر دیے، اور جو ہاتھ کا بنایا ہوا بت تھا اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا، کہتی ہے کہ اب کوئی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت سے اس کو حیا آتی ہے، تو جو خالق حقیقی ہے میں اس سے کیوں حیا نہ کروں۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اس یقین کے ساتھ، جس طرح ہمارا رمضان میں یہ یقین ہوتا ہے، ہم کلی کے لیے منہ میں پانی لیتے ہیں، اگر ہم اس کو نگل جائے روزے میں، کسی کو نہیں پتا، میرا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سخت شدت کی پیاس ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے اپنی پیاس کو، شدت کی پیاس کو میں برداشت کرتا ہوں، اور اس کلی کے لیے جو پانی لیے اس سے باہر تھوک دیتا ہوں۔ تو ہوا کیا، میرے ضمیر میں یہ پختہ یقین آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں بھی دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ تو اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں اور جو عمل کریں یہ سامنے رکھ کے کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے اگلے نام خواہ محرم ہے کیا میں اپنے اگلے نام خواہ محرم علی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں حقیقات پیش کریں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو اللہ پیا کہوے یار نو ہو اللہ پیا کہوے یار نو اج میں تو نے نکارے تو سجے دے او سارے چک لے تو سجے دے او سارے چک لے جا بخش امت سارے تو سجے دے او سارے چک لے تو سجے دے او سارے چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نو تیرے لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق سب نو موڑا خالق سب نو موڑا دے منانا میں تیرا واسطہ سویا دے منانا میں تیرا واسطہ سویا دے منانا میں تیرا واسطہ لوکی کی کہیں گے میرا یارے تو سجے دے او سارے چک لے تو سجے دے او سارے چک لے جا بخش امت سارے تو سجے دے او سارے چک لے اج میزان تے آپ کھلو جا کہنا یار نو اللہ جس دا چاہے بھارے کرے دا نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تو پلہ ہولا رکھیا بھارے سویا تو پلہ ہولا رکھیا بھارے اج تائیں تو نے نکارے تو سجے دے او سارے چک لے تو سجے دے او سارے چک لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
سے راضی ہو جائے گا پیارا مدینے آقا اس جھنڈے کے سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد خان جو حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے. میں اپنے اگلے نعت خواہ محمد حسان سے ملتمس ہوں کہ